آج کا دوسرا نشریہ سیف الرحمان کی زبانی اور پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ حب سمو امیر نے بیلجیم کے بادشاہ کو ان کے ملک کے قومی دن کی مبارکباد دی ہے۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ نے انسانی بحرانوں اور فوڈ سیکیورٹی کے مسائل کو حل کرنے کے لیے قطر اقوام متحدہ پارٹنرشپ کی اہمیت پر زور دیا ہے۔ اور فیفا قطر موندیال اب صرف 4 مہینے کے فاصلے پر ہے۔ وزیر صحت عامہ نے WHO میں صحت کے ہنگامی پروگرام کے ڈائریکٹر کے ساتھ ایک صحت مند اور پرامن ماحول میں یہ ورلڈ کپ کرانے کے وسائل پر بات چیت کی ہے۔ یہ تھا اہم خبروں کا خلاصہ، اور اب پیش خدمت ہے ریڈیو قطر سے آج کا دوسرا مفصل نشریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے بیلجیم کے بادشاہ شاہ فلپ کے نام ان کے ملک کے قومی دن کے موقع پر مبارکباد کا برقی پیغام ارسال کیا ہے۔ نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی نے بھی مملکت بیلجیم کے بادشاہ کے نام ان کے ملک کے قومی دن کے موقع پر مبارکباد کا برقی پیغام ارسال کیا، جبکہ وزیر اعظم و وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی نے مملکت بیلجیم کے وزیر اعظم جناب الیگزانڈر ڈو کرو کے نام ان کے ملک کے قومی دن کی مناسبت سے مبارکباد کا برقی پیغام روانہ کیا ہے۔ قطر ڈیولپمنٹ فنڈ نے غذا کے عالمی پروگرام کے ساتھ ایک سمجھوتے پر دستخط کیے ہیں، جس کی روح سے فوڈ سیکیورٹی کی بنیادی ضرورتوں کی تکمیل کے لیے $10 ملین مالیت کے بنیادی وسائل فراہم کیے جائیں گے۔ یہ سمجھوتا قطر کی جانب سے انسانی مدد کی فراہمی اور نوع انسانی کو درپیش چیلنجوں کا مقابلہ کرنے اور انسانی مدد کرنے کی مستقل پابندی کا ایک حصہ ہے۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانی نے کہا ہے کہ یہ سمجھوتا اقوام متحدہ کی تنظیموں کی مدد کے لیے بنیادی وسائل کی فراہمی کے اخراجات برداشت کرنے کی غرض سے قطر کے وعدوں کی تکمیل ہے۔ انہوں نے زور دے کر کہا کہ اس اسٹریٹجک پارٹنرشپ کا مقصد دنیا بھر میں بھوک مری کا شکار ہونے والے علاقوں میں فوڈ سیکیورٹی کی عدم موجودگی اور وہاں کئی ایک دوسرے انسانی بحرانوں کا حل تلاش کرنے کے لیے اقوام متحدہ کی مدد کرنا ہے۔ تو قطر انسانی بحرانوں کے مقابلے کے لیے اقوام متحدہ کی ترقیاتی کوششوں کی مدد کرتے ہوئے انسانیت کی بھلائی کے لیے ایک لیڈنگ رول پلے کر رہا ہے۔ قطر کی انسانی کردار کے بعد اب آتے ہیں فیفا قطر 2022 ورلڈ کپ کی میزبانی کی تیاریوں کی طرف۔ اس ضمن میں یہاں کے وزیر صحت عامہ ڈاکٹر حنان محمد الکوارث نے صحت کی عالمی تنظیم میں صحت کے ہنگامی پروگرام کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر ڈاکٹر مائیکل ریان کے ساتھ ملاقات کی ہے، جس میں قطر اور صحت کی عالمی تنظیم کے درمیان صحت کے متعدد شعبوں میں تعاون، خاص طور پر صحت کے ہنگامی پروگرام، فیفا قطر 2022 کے ورلڈ کپ کی چیمپئن شپ کے لیے ہیلتھ پارٹنرشپ اور اسپورٹس اور ہیلتھ کے ورثے کی تخلیق کے موضوعات پر بات چیت کی گئی ہے۔ اس کا مقصد ایک صحت مند اور پرامن ورلڈ کپ کے انعقاد کی ضمانت حاصل کرنا ہے، اور یہ پارٹنرشپ مستقبل میں اسپورٹس کے بڑے ایونٹس کے انعقاد میں صحت مند اور پرامن ماحول کے لیے ایک بہترین اور قابل تقلید مثال بن جائے گی۔ جنیوا میں WHO کے ہیڈ کوارٹر میں ہونے والی اس ملاقات میں چیمپئن شپ کے انعقاد کے دوران صحت کی نگرانی کے مسائل، وبائی بیماریوں خاص طور پر کووڈ-19 اور مونکی پاکس جیسی بیماریوں سے محفوظ رہنے کی پالیسی پر بات چیت کی گئی ہے۔ ایک انتہائی صحت مند ماحول میں ورلڈ کپ کے انتظامات کے ساتھ ہی ساتھ اس مونڈیال کی ٹائمنگ کی طرف بھی اشارہ ضروری ہے کہ اب اس چیمپئن شپ کے شروع ہونے میں صرف 4 ماہ کا وقت باقی رہ گیا ہے،
اور قطر اس میزبانی کے لیے پوری طرح تیار ہے، اور 4 ماہ بعد قطر کی سرزمین ایک خواب کو حقیقت کا روپ دے رہی ہوگی۔ وزیر مملکت برائے امور خارجہ جناب سلطان بن سعد المریخی سے آج دوحہ میں جمہوریہ موزمبیق کے سفیر جناب ایزاک مامودو سامبی نے ملاقات کی ہے، جس میں دونوں ملکوں کے باہمی تعلقات کا جائزہ لیا گیا ہے۔ قطر عربی ملکوں کی اقتصادی اور سماجی کونسل کے غیر معمولی اجلاسوں میں شریک ہے۔ قاہرہ میں عرب لیگ کے ہیڈ کوارٹر میں ہونے والے ان وزارتی اجلاسوں میں عرب لیگ کے لیے قطر کے مستقل مندوب جناب سالم مبارک آل شافی قطری وفد کی قیادت کر رہے ہیں۔ یہ اجلاس 31ویں عرب سربراہ کانفرنس کا ایجنڈا تیار کرنے کے لیے بلائے گئے ہیں، جبکہ یہ عرب سربراہ کانفرنس اس سال عوامی ڈیموکریٹک جمہوریہ الجزائر میں منعقد ہوگی۔ قطر نے آج سے غزہ کی پٹی میں غریب اور نادار خاندانوں میں ماہ جولائی کی نقد امداد کی تقسیم شروع کر دی ہے۔ غزہ کی تعمیر نو کی کمیٹی کے سربراہ سفیر محمد العمادی نے کہا ہے کہ یہ نقد امداد اقوام متحدہ کے ذریعے اور غزہ کی پٹی کے تمام اضلاع میں قائم کیے گئے مراکز کے ذریعے تقسیم کی جا رہی ہے۔ غزہ کی وزارت سماجی ترقی کے انڈر سیکریٹری غازی حمد نے اس قطری عطیے کا شکریہ ادا کرتے ہوئے فلسطینی عوام کی مدد پر مشتمل قطر کے عظیم انسانی موقفوں کو بہت قیمتی بتایا ہے۔ اب اس علاقے اور دنیا کی دوسری خبروں کی طرف آتے ہیں۔ بغداد نے ملک کی شمالی گورنری دہوک میں ہونے والے حملے کے پس منظر میں عراق کے لیے ترکی کے سفیر کو طلب کرنے اور انہیں بغداد کی جانب سے اس حملے کی مذمت سے آگاہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس اثناء میں ترکی کے وزیر خارجہ مولود شاویش اوگلو نے کہا ہے کہ ان کے ملک نے عراقی گورنری دہوک میں ایسا کوئی حملہ نہیں کیا جس میں سول باشندوں کو نشانہ بنایا گیا ہو۔ کل کے اس فضائی حملے میں 8 اشخاص ہلاک اور 23 دوسرے زخمی ہو گئے تھے۔ انہوں نے کہا کہ عراقی انتظامیہ کو ان کے بقول اس ٹریپ اور جال میں نہیں پھنسنا چاہیے۔ اس سے قبل ترک وزارت خارجہ نے عراقی حکومت سے اپیل کی تھی کہ وہ اس حملے کے اصل مجرموں اور ذمہ داروں تک پہنچنے کے لیے اس کے ساتھ تعاون کرے۔ اس نے زور دے کر کہا کہ انقرہ ہر ایسے حملے کے خلاف ہے جس میں سول باشندوں کو نشانہ بنایا جائے۔ قابض اسرائیلی فورسز نے آج پھر غزہ کی پٹی کے جنوبی حصے میں خان یونس گورنری کے مشرق میں واقع زرعی اراضی کی طرف بھاری اسٹین گنوں سے فائرنگ کی ہے، جبکہ رام اللہ گورنری میں 2 فلسطینی قابض اسرائیل کی فائرنگ سے زخمی ہو گئے ہیں، اور مغربی کنارے میں 13 فلسطینیوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ واضح رہے کہ قابض اسرائیلی فورسز تقریباً روزانہ ہی مقبوضہ مغربی کنارے کے علاقوں اور شہر القدس میں لوگوں کو گرفتار کرنے اور مختلف مقامات پر چھاپے مارنے کی کارروائیاں کر رہی ہیں۔ قدرتی گیس کی پائپ لائن کی کمپنی نورڈ اسٹریم 1 نے اعلان کیا ہے کہ آج سے جرمن روس پائپ لائن کے ذریعے روسی گیس کی سپلائی دوبارہ شروع کر دی گئی ہے، جبکہ یورپی یونین فوڈ انڈسٹری سے متعلقہ روس کے متعدد اداروں پر سے پابندیاں نرم کرنے کی تیاریاں کر رہی ہے۔ کرملن کے ترجمان ڈیمیٹری بیسکوف نے کہا ہے کہ یورپ کو روسی گیس کی سپلائی میں تمام تر مشکلات مغربی پابندیوں کی وجہ سے پیش آ رہی ہیں، جبکہ جرمن وزیر اقتصادیات رابرٹ ہیبک نے روس پر الزام لگایا ہے کہ وہ گیس کو سیاسی دباؤ کے لیے استعمال کر رہا ہے۔ سری لنکا میں وہاں کے صدر رنیل وکرم سنگھ نے ملک کے صدر کی حیثیت سے آج صبح اپنے عہدے کا حلف اٹھا لیا۔ صدر وکرم سنگھ پارلیمنٹ میں ہونے والی رائے شماری کے ذریعے ملک کے نئے صدر منتخب ہوئے ہیں، لیکن احتجاجی مظاہرین ان کی اس تعیناتی کو بھی مسترد کر رہے ہیں۔
श्रीलंका के नए सदर को बहुत से ऐसे मसाइल हल करना है जो आपस में बहुत ज्यादा उलझे हुए हैं और मुल्क को सख्त तरीन माशी दबाव का सामना है। इटली में वहां के सदारती महल ने ऐलान किया है कि सदर सेर्जियो मैटारेला ने वजीर आजम मारियो ड्रैगी का इस्तीफा मंजूर कर लिया है। मारियो ड्रैगी ने आज पार्लियामेंट में ऐलान कर दिया था कि वो मुस्ताफी हो रहे हैं और वो सदर से मुलाकात के लिए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि हुक्मरान इत्तेहाद की 3 पार्टियों ने हुकूमत की हिमायत वापस ले ली है। इससे कबल 5 स्टार नामी पार्टी ने जब हुकूमत को एतमाद का वोट देने के इजलास में शिरकत नहीं की थी तो उस वक्त भी वजीर आजम ने इस्तीफा पेश कर दिया था, लेकिन उस वक्त सदर उनका इस्तीफा मंजूर करने के लिए आमादा नहीं थे। और पुर्तगाल में गुज़श्ता 10 रोज से जारी गर्मी की शदीद लहर के असरात में अब तक 1000 से ज्यादा अशखास जाँ बहक हो चुके हैं, जबकि स्पेन ने ऐलान किया है कि वहां इस गर्मी की वजह से 500 से ज्यादा अशखास मौत के मुंह में चले गए हैं। इसी तरह बरतानिया भी इस वक्त रिकॉर्ड गर्मी की लपेट में आया हुआ है। अक़वाम मुत्तहिदा ने दुनिया भर के कायदीन से अपील की है कि वो अब इस बात का इदराक कर लें कि यूरोप में आने वाली गर्मी की ये लहर दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों में अब बार बार आएगी और ये सिलसिला कम अज कम सन 2060 तक चलेगा और इसकी असल वजह दुनिया में आने वाली मौसमियाती तब्दीलियां हैं। आखिर में अहम खबरों का खुलासा एक मरतबा फिर। साहिब इस्मुब अमीर ने बेल्जियम के बादशाह को उनके मुल्क के कौमी दिन की मुबारकबाद दी है। नायब वजीर आज़म वजीर खारजा ने इंसानी बहरानों और फूड सिक्योरिटी के मसाइल हल करने के लिए कतर और अक़वाम मुत्तहिदा की पार्टनरशिप की अहमियत पर जोर दिया है। और फीफा कतर मोंडियाल अब सिर्फ 4 महीने के फासले पर है। वजीर सेहत आमा ने WHO में सेहत के हंगामी प्रोग्राम के डायरेक्टर के साथ सेहतमंद और पुरअमन माहौल में वर्ल्ड कप कराने के वसाइल पर बातचीत की है। रेडियो कतर से आज का दूसरा नशरिया अपने इख्तिताम को पहुंचा। फी अमानिल्लाह। सलाम अलैकुम दोस्तों, मैं हूं शेख नूर। आप देख रहे थे कतर न्यूज़ टुडे। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगी होगी। इसी तरह के वीडियो पाते रहने के लिए नूर टाइम 24/7 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिए। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो शेख नूर पेज को लाइक कीजिए और फॉलो कीजिए ताकि मैं जैसे वीडियो अपलोड करूँ आप तक पहुँच जाए। शुक्रिया।